اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حدیث قدسی یاد آتی ہے کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اقبال یاد آتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہم روح رمضان کا یہ خصوصی پروگرام پیش کرنے حاضر ہوئے ہیں سارم ٹرسٹ میں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ تلاوت قرآن کریم سورہ حج آیت نمبر 77 کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ يا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں اور اسی بریک کے دوران میں ہم آذان فجر لاہور بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک بریک۔
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا خصوصی پینل تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ کیا تعریف اور کیا تعارف میں کرواؤں اس ملک کا بہت معروف، مقبول اور محبوب نام شاگرد خاص ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں محترم سالم برنی صاحب۔ سالم برنی صاحب یہ سالم برنی ٹرسٹ کے سب کچھ اول تا آخر اور کس نیک جذبوں کے ساتھ یہ خدمت انسانیت کر رہے ہیں، اس کا اجر انہیں اللہ ہی دے سکتا ہے۔ خواتین و حضرات قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب، سبحان اللہ پاکستان کی جانب سے کئی مرتبہ عالمی مقابلوں میں تشریف لے گئے اور پاکستان کے لیے انعامات اور اعزازات لے کر لوٹے۔ خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ گزارش کروں گا آپ سے قبلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد رسول میرے پیغمبر درود تم پر سلام تم پر رسول میرے پیغمبر درود تم پر سلام تم پر کی ہو ایک نگاہ ہم پر درود تم پر سلام تم پر بس کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر درود تم پر سلام تم پر قرآن کیا ہے تمہاری باتیں تمہارے نغمے تمہاری نعتیں قرآن کیا ہے تمہاری باتیں تمہارے نغمے تمہاری نعتیں کہے گا کیا کوئی اس سے بہتر درود تم پر سلام تم پر کہے گا کیا کوئی اس سے بہتر درود تم پر سلام تم پر جو کلمہ لا شریک دیکھا تمہیں وہاں بھی شریک دیکھا جو کلمہ لا شریک دیکھا
خدا ہی جانے یہ راز بہتر، درود تم پر سلام تم پر، خدا ہی جانے یہ راز بہتر، درود تم پر سلام تم پر۔ ادیب خستہ بھی مدح خواہ ہے، ملے یہ مژدہ اسے امان ہے۔ ادیب خستہ بھی مدح خواہ ہے، ملے یہ مژدہ اسے امان ہے۔ تمہارے صدقے بروز محشر، درود تم پر سلام تم پر، بس کرم کی ہو ایک نگاہ ہم پر، درود تم پر سلام تم پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، انسان کی خدمت کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے، پھر انسان کا مقام، لقد کرمنا بنی آدم کی ہم نے بات کی تھی، الخلق و عیال اللہ کی بات کی تھی، کیا فرمائیں گے خدمت انسانیت کے حوالے سے دین کا درس؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد کے ایک اہم موضوع اور ایک ایسے مقام پر کہ جس کو دیکھ کر ہمیں شاید ہماری ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے، اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جو آیت قاری صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں سمجھائی ہے اور سنائی ہے، جس کا ترجمہ آپ نے پیش کیا، سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں رب نے رکوع اور سجود کا حکم دیا، اس سے مراد نماز۔ جی، ایک ہاتھ اور آگے جائیے، یعنی اور وسیع تر تصور فرمایا کہ رب کی عبادت کرو، اور آگے جائیے تو خیر کے کام کرو، اس سے مراد لی گئی مخلوق خدا کی خدمت۔ سبحان اللہ۔ اگر تین جملوں میں دین کا خلاصہ کریں تو اللہ کو اس کی عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لیا جائے، یہ دین کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ ہمارا دین، جیسے کہ بعض لوگوں کا ایک بڑا محدود تصور ہے کہ شاید وہ چند ریچولز کا نام ہے، چند عبادات کا نام ہے۔ آج کیونکہ خدمت خلق پر بات ہو رہی، اس لیے میں یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ نماز دین کا ستون ہے، زکوٰۃ دین کا ستون ہے، یہ ارکان اسلام ہے، مگر اس پر پوری عمارت کو قائم کرنا ہے۔ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں ماہ رمضان میں، اس کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ سال بھر میں کھاتے رہتا ہوں، پیتا رہتا ہوں، مجھے کسی کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب میں خود بھوک اور پیاس سے گزرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کس شے کا نام ہے۔ تبھی رمضان میں جس قدر صدقہ خیرات ہو رہا ہوتا ہے، عام دنوں میں سالم بھائی بھی بتائیں گے کہ جو عام طور پر فنڈ ریزنگ ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ رمضان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک روزے کا حاصل ہے کہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ جو تصور ہے کہ شاید ہمیں مغرب سے یا ویسٹ سے کوئی خدمت خلق کا تصور لینے کی ضرورت ہے، تو یہ مرعوبیت والا ذہن تو ہو سکتا ہے، یہ مسلمان کا ذہن نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے مخلوق خدا کی خدمت کو تو اللہ کی رضا سے جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث بڑی دلچسپ ہے، بارہا ہم نے پیش بھی کی ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے، میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، مجھے لباس چاہیے تھا تو نے مجھے لباس نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا، اللہ تو رب العالمین نے تجھے ان چیزوں کی کیا حاجت؟ اللہ فرمائیں گے، نہیں، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بے لباس تھا، اگر تو نے اسے کھلایا ہوتا، اگر تو نے اسے پلایا ہوتا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی، اگر تو نے اس کو لباس دیا ہوتا تو تم مجھے پا لیتا۔ یہ اب مجھے بتائیے اس سے بڑا خدمت خلق کا تصور کیا ہوگا، انسانیت کے کام آنے کا تصور کیا ہوگا کہ ان کاموں پر اللہ اپنی رضا کا اعلان فرما رہے ہیں۔ آپ نے حدیث سے فرمائی، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے،
اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اس کی مخلوق کے ساتھ نفع کا معاملہ کرنے والا ہو۔ حدیث میں آیا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا وہ، سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو سب سے بڑھ کر لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اور مجھے یاد آتا ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب وہ آیت البر کا درس دیا کرتے تھے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، جہاں نیکی کی جامعیت اور حقیقت کا بیان آتا ہے، تو وہاں ایمان کے بعد پہلے نماز کا ذکر نہیں آیا، وہاں ایمان کے بعد زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا، گو کہ نماز کی اہمیت بجا، زکوٰۃ کی اہمیت بجا، ایمان کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، مال خرچ کیا اس نے مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ اگر کسی کی بھوک کو دیکھ کر مجھے کچھ فیل نہیں ہوتا، کسی کی پیاس کو دیکھ کر مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، کسی کی تکلیف کو اگر میں محسوس نہیں کرتا تو بابا میں عبادت گزار تو ہو سکتا ہوں، میں نیک نہیں ہو سکتا۔ شیخ صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کسی کی بھوک کو دیکھ کر میں محسوس نہیں کر سکتا، کسی کی پیاس کو دیکھ کے میں محسوس نہیں کر سکتا، ہاں میں محض اپنی بھوک محسوس کر رہا ہوں، اپنی پیاس محسوس کر رہا ہوں، تو یہ تو کتے بلّی بھی اپنی بھوک اپنی پیاس محسوس کرتے ہیں۔ یہ کوئی شرف انسانی یہ شرف ہے انسان، ہاں یہ تو خود غرضی کا معاملہ ہے۔ انسان ایک رائے ہے کہ لفظ انس سے بنا ہے، انس محبت جس میں تعلق داری، انگریزی میں کہتے ہیں ذرا عجیب سا لفظ ہے سوشل اینیمل، انسان تنہائی میں رہ نہیں سکتا، وہ سوشلائزیشن چاہتا ہے۔ یہ ہے دین کا پیغام اور یہ ہے زندگی گزارنے کا ڈھب جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کر رہا ہے، انسان کا انسان سے جڑاؤ۔ خواتین و حضرات بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے سالم برنی صاحب سے اور عالیہ سالم صاحبہ کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس طرح انسانیت کی خدمت کر کے اللہ کو پایا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محترم سالم برنی صاحب، قاری قرآن محمد اکبر مالکی صاحب اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں حسب روایت اس سال بھی سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سے۔ یہ ایک شیلٹر ہوم ہے جہاں پر بے سہارا خواتین اور بچے ہوتے ہیں یہاں، اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں سالم برنی اور مسز عالیہ سالم۔ بنیادی گفتگو خدمت خلق کے حوالے سے، الخلق عیال اللہ کے حوالے سے شیخ صاحب نے عطا فرمائی۔ ہم ذرا معلوم کرتے ہیں سالم برنی صاحب سے کہ وہ یہ اس شیلٹر کے بارے میں کچھ بتائیں، کتنی خواتین ہیں، کتنے بچے ہیں، کس انداز سے ان کی خدمت ہو رہی ہے۔ سالم صاحب ارشاد فرمائیے۔ نیک بھائی، جیسے ابھی ہمارے شیلٹر ہوم کے حوالے سے اگر بات کریں، یہ تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو زندگی کی طرف لے کے جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس تیزی سے نہیں لے کے جا سکتے جس تیزی سے لے کے جانا چاہیے، وسائل کی کمی کی وجہ سے، لیکن پھر بھی تیزی یہی ہوتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو زندگیوں کی طرف لے کے جائیں۔ اور اگر ان کے مسائل ہم سمجھیں، سنیں، کوئی میرا دوست کبھی آتا ہے آفس پہ جہاں سے یہ سب آتے ہیں، یہاں پہ بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر باہر اگر بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو وہ اندر آ کے باقاعدہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے کہ یار سالم تمہارے پاس کیسی برداشت ہے، تم کیسے سنتے ہو، میں ذرا دیر بیٹھا میں تو پاگل ہو گیا یہاں بیٹھ کر کے۔ تو اندازہ لگائیں وہ سالم جو صبح سے شام اور شام سے دوبارہ صبح، جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ یہی تکلیفیں دیکھتا ہے۔ یہ میری ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں اور میری بیٹی بھی ہے جو بیٹھی ہیں، سہیلہ خالہ۔ ابھی پرسوں مجھے ایک بات کہہ رہی تھی، میں آیا تو رونے لگی۔ میں بولا کیوں رو رہی ہیں؟ ہمارا کوئی نہیں ہے نا آپ کے سوا۔ میں بولا سب ہیں آپ کے، چھوڑ دیں اس بات کو۔ اب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں ان کو کیسے حوصلہ دوں۔ مجھ سے کہہ بھی ایسی بات رہی تھی، گھر بھی ہے، پینشن بھی آتی ہے، کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے، پھر بھی یہ شیلٹر ہوم میں کہ میرے بچوں کو وہاں سے نکال کے مجھے گھر دلا دو۔ میرے لیے تو تکلیف دہ عمل ہے، میں اگر وہ بھی کرتا ہوں تو میرے لیے، اب مجھے نہیں پتا میں ان کے سامنے بول رہا ہوں میں نے جھوٹا وعدہ کیا، سچا وعدہ کیا، لیکن میں نے کہا ہے اچھا میں کرتا ہوں
تو انہوں نے پوچھا بھی سچ بول لو، میں بولا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں یہ عمل کر دوں. آپ نے ڈھارس بندھائی، دھارس فی الوقت امید دیے، دلائی. لیکن میں یہ کر بھی جاؤں گا، کیونکہ جب شجاع بھائی بھی اس کو بتائیں گے، جب اللہ نے اجازت دی ہے، جس کی چیز ہے مالک تو وہ ہے اس کا، بہت اچھی بات کوئی بھی مالک نہیں ہے. تو میں تو ایک دنیاوی حساب سے تھوڑا سا رک کے چلنے کو اچھا پکارا ہوں. سارم، یہاں پر ہم نے دیکھا خواتین کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور جب آپ داخل ہوئے کس طرح وہ بچے آ کے آپ سے لپٹے ہیں، اور آپ کو کیا کہتے ہیں یہ سارم بابا؟ بابا، سارم بابا. وہ سب یہاں یہی کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خواتین و حضرات، سارم برنی جیسے ہی داخل ہوئے، میں یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، تمام بچے وہ گئے، انہوں نے ہاتھ ملایا، سارم نے انہیں پیار کیا، اور ایک طوفان آ گیا یہاں پر، سارم بابا، سارم بابا، سارم بابا. ایک باپ بن کر ان بچوں کو پال رہے ہیں سارم برنی. میں تو بڑا حیران ہوں، اور میں بس ایک ہی بات کہتا ہوں، اجر اللہ کے ذمہ. آپ کی مسز اللہ اکبر قدم قدم پر ساتھ آپ کا دے رہی ہیں. عالیہ بھابھی، ارشاد فرمائیے، آپ یہ کچھ بتائیے ہمیں اس ٹرسٹ کے بارے میں، ان خواتین کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں کہ جنہیں ماں بن کر آپ پال رہی ہیں. سہیلہ اماں کی بات کر رہے تھے، انہی کے لیے کچھ بات کر لوں. بڑی محبتیں ہیں یہ، یہاں سے یہ تیسری یا چوتھی بار میرے پاس آئی ہیں. اچھا. یہ یہاں سے جاتی ہیں اپنے گھر میں، وہ کون سے لوگ ہیں، کس دل سے اپنی ماں کو ہر بار یہاں بھیج دیتے ہیں، یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. ان کے برابر میں جو بیٹھی ہوئی ہیں تاج بی بی، ان کی بھی یہی کہانی ہے. اس طرح بچوں کو پالا ہے جیسے پلکوں پہ رکھ کے. اور انہوں نے جب مجھے بتایا ہے کہ وہ بیٹا جو میرا بہت لائق تھا، بہو کے آنے کے بعد اس نے ایسا رخ بدلا ہے کہ میں سمجھ نہیں پائی کہ زندگی کیا ہے. میں حیران ہوں اس عورت پر بھی جس نے ماں سے بیٹے کو جدا کیا، یہ جانتے ہوئے کہ کل کو اس کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو عالیہ سارم اور سارم برنی ملے ہیں. کہ آپ، میں چاہتا ہوں تھوڑی گفتگو، یہ مائک کوئی لے کر ادھر آ جائے ان کے پاس، اور آپ فرمائیے کہ اس سٹریس میں آ کر، یہاں پر شیلٹر ہوم میں آ کر آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کافی غم میرا ختم ہوا ان کی تسلیوں سے، پیار سے، محبت سے. مجھے اپنوں نے نہیں پوچھا، جو پیار مجھے یہاں ملا، جو مجھے یہاں بہت اچھی باتیں ملی، جو مجھے سہارا ملا، اللہ کے سوائے ان کے سوا میرا کوئی نہیں اس دنیا میں. یہی میرا گھر ہے، یہی سب کچھ ہے میرا سہارا آسرا یہی ہے. اللہ اچھا سوا رکھے. میرا کوئی نہیں ہے. کہ میں مر جاؤں تو میرا فون نمبر یہ ہے، ان کو اطلاع دے دینا. آپ یہ دیکھیں، نہیں رشتہ دار نہیں، میں تو ان بیٹوں کے تعلق سے سوچ رہا ہوں کہ بیٹے موجود ہیں اور ماں کو یہاں. آپ فرمائیے. آج اگر کسی بیٹے کا دل دکھ جائے نا اپنی ماں کا اس طرح کر کے، تو میں سمجھتی ہوں اس مقصد پورا ہو گیا. میں حیران ہوتی ہوں ان ماؤں پر اور بیٹوں پہ. ایسی بھی مائیں آئی ہیں جنہوں نے کہا میں مر جاؤں نا تو میرا چہرہ میرے بیٹے کو نہ دکھانا، اور اس کو یہ حق نہ دینا کہ وہ مجھے لحد میں اتارے. سارم سے وعدے لیے، میرے بیٹوں سے، میری اپنی جو سگی اولاد ہے ان سے وعدے لیے. میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں کہ یہ 4 کاندے ہیں، تم چاروں مل کے مجھے لحد میں اتار دینا. یہ حق بھی ماں نے زندگی میں چھین لیا اپنے بیٹے سے. بھابھی ایک سیکنڈ، میں چاہتا ہوں کہ مولانا بتائیں کہ یہ والدین کی ماں کے قدموں میں جنت، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ ہمیں ہمارا دین بتا رہا ہے. مجھے یقین ہی نہیں آتا، اور ہر سال ہم آتے ہیں یہاں، آپ بھی آتے ہیں. اور میں عرض کروں، آپ کی بات کرتی ہے کہ بخدا جب آپ نے مجھے کہا نا کہ یہ پروگرام کرنا ہے، تو آگے پیچھے مصروفیت کر کے میں آیا ہوں. ارادہ اپنے بچوں کو بھی لانے تھا، وہ ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ ہم خود جب گراؤنڈ ریالٹیز پر یہ دیکھیں گے تب وہ دین کی تعلیمات کی اہمیت بھی ہمیں سمجھ آئے گی، اور ہم دل سے لوگوں کے سامنے رکھیں گے. جو دین یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں، جو دین یہ بتاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، جو دین یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں، جو دین یہ بتاتا ہے کہ جبرائیل بد دعا کرتے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے ماں باپ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اور رحمت للعالمین اس بد دعا پر آمین کہتے ہیں. یہ بد دعا کیسے رد ہوگی کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کو ماں باپ جیسی دولت ملی اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے؟ چاہے جائے کہ وہ شیلٹر ہومز کے حوالے کر دے، وہ اولڈ ہاؤسز کے حوالے کر دے، اور وہ دنیا کے اندر در بدر کی ٹھوکنے کھانے کے ان کو حوالے
حوالے کر دے. یاد رکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اللہ کرے کہ یہ اولادیں سن رہی ہوں اس بات کو اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں نرم فرما دے. وہ اولاد سنے اس بات کو, وہ اولاد سنے اس بات کو کہ رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام چند گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے اور اللہ کو غیرت آتی ہے اس تعلق سے. دیکھیے اللہ اور ماں باپ میں کچھ باتیں مشترک ہیں. مختصراً خالق اللہ ہے مگر ولادت کا ذریعہ ماں باپ بنے, رازق اللہ ہے رزق پہنچائے ماں باپ کے ذریعے سے, محافظ اللہ ہے مگر حفاظت کرتے ہیں ماں باپ. اللہ دیے چلا جاتا ہے, کوئی توقع نہیں رکھتا, ماں باپ بھی کھپائے چلے جاتے ہیں, کوئی ایکسپیکٹیشن ہم سے نہیں رکھتے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی بنا شکری کر جاتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قرآن کریم فرما رہا ہے, اسی بات کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں کہ انشکر لی ولوالدیک, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. قرآن کریم دعا سکھا رہا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے اپنی ذات کا فنکشن ماں باپ کے لیے بیان کر دیا. رب ارحمہما, اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر ہم فرما, کما ربیانی صغیرا, جیسے انہوں نے میری یہ پرورش کی تھی جبکہ میں چھوٹا تھا. اللہ اکبر. بتا دوں زرینہ اماں پیچھے بیٹھی ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے, بیٹا نہیں نوازتا. ان کی 3 بیٹیاں ہیں, ان کو بیٹیوں کے گھر جاتے شرم آتی ہے اور بیٹیاں بھی انہیں اس طرح نہیں رکھ پاتی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, جس کو اولاد نرینہ نہیں دی تو داماد پر یا بیٹی پر کیا حق ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی والد کو یا والدہ کو اپنے پاس رکھیں؟ شیخ صاحب جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 بیٹیاں میں ہماری بہن کو یا والدہ کی طرح ہماری ہیں, ان کو بشارت دیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی ضمانت دی ہے اور فرمایا کہ میں اور وہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی میں اور وہ ساتھ ہوں گے. دوسری بات اللہ کا اختیار ہے, سورہ شورى آیت 49-50 پڑھ لیجئے. اللہ جس کو چاہے بیٹے دے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے دونوں دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے, یہ کل اللہ کا اختیار. اگلی بات, داماد کا نکاح ساس سے نہیں ہو سکتا, جیسے بیٹے کا نکاح ماں سے نہیں ہو سکتا, داماد کا نکاح ساس سے نہیں ہو سکتا. اس رشتے میں تو حرمت آ گئی, اس میں تقدس آ گیا. اب ساس کو تو ماں کا درجہ دینا چاہیے, چاہے جائے کہ بیٹی کو جھجک ہو, ارے داماد کو آگے بڑھ کر ساس کے لیے سہارا بننا چاہیے, اپنی ماں کا درجہ دینا چاہیے. داماد بھی بیٹوں کی طرح سہارا بننا چاہیے. اور دعا لے, میں حدیث سنا دوں مختصراً کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے, تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے, چاہے وہ بوڑھے ماں باپ ہو یا چھوٹی اولاد ہو یا ساس سسر ہو یا کوئی اور ہو, تمہاری مدد کی جاتی ہے, تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. بخاری کی حدیث. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے ذمہ داری اولاد کی, اور یہ پروگرام جہاں جہاں تک جا رہا ہے, جو دیکھ رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے, فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا ہیں. اللہ اکبر. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں ایک تو وہ شخص بڑا بدنصیب ہے کہ جو اپنی مغفرت نہیں کرا سکا, یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جس نے دونوں کو, ماں اور باپ دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کر سکا. شیخ صاحب سوچیں اس بات کو کہ جن کے والدین نہیں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے والدین کی کاش وہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے, اور ان کی خدمت کرتے ہوئے مر جاتے, تب بھی حق ادا نہ ہوتا, تب بھی حق ادا نہیں ہوتا. جی میرے نہ میری ماں موجود ہے نہ میرے باپ موجود ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا تو میں ان کی کس طرح خدمت کرتا. میں حیران ہوتا ہوں یہ باتیں سن کر عالیہ بھابھی کہ لوگ اپنے والدین کو یہاں چھوڑ جاتے ہیں, ان کے تو پاؤں دھو کر پینے چاہیے. ایک بات, صرف ایک بات, مجھے اس وقت بریک کی جانب جانا ہے, واپس آؤں گا آپ سے ہی بات ہوگی اور بچوں سے باتیں ہوں گی. کچھ بچے نعتیں سنائیں گے, تلاوت قرآن کریم کریں گے, اور کچھ بچوں نے مجھے قومی نغمہ بھی سنایا ہے, وہ بھی انشاءاللہ. ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں سالم برنی ٹرسٹ کے شیلٹر ہوم میں بیٹھ کر. بہت ساری گفتگو ہوئی اور گفتگو مزید ہو رہی ہے.
عالیہ سالم صاحبہ آپ کی بات درمیان میں کٹ گئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات مکمل ہو اور اس کے بعد ہم ان بچوں سے بھی کچھ چیزیں سنیں، ان خواتین سے کچھ باتیں کریں. لائک بیٹوں کا ذکر نہیں کروں تو بات مکمل نہیں ہوتی. ایک ایسی ماں بھی میرے پاس آئی جو گھر سے ناراض ہو کے نکلی تو بیٹا چپکے ان کے پیچھے آ گیا. جب وہ شیلٹر ہوم پہنچی تو باہر رات 11 بجے تک یہ کہتا رہا میری ماں مجھے دیں گے تو میں گھر جاؤں گا، میں اس گھر میں نہیں جا سکتا جس میں ایک رات بھی میری ماں موجود نہ ہو. ایسی اولاد بھی ہے. اور وہ بیٹا بھی ہے جس نے اپنی ماں کی ہڈیاں توڑی ہیں. یا اس وقت کمروں میں ایسی بہت سی مائیں بیٹھی ہیں جو چھپ کے روتی ہیں، بیٹے کا اچھا برا نہیں بتاتی، لیکن ان کا ایک جملہ ہے جو میں آج اولادوں کو بتا دوں. وہ کہتی ہیں ماں منہ سے بد دعا نہ بھی دے اور اس کے دل میں خیال آ جائے تو اللہ پھر معاف نہیں کرتا. تو ڈریں اولادیں اپنے کسی بھی برے عمل سے. شیخ صاحب نے ابھی بتائی نا یہ بات کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے. اس میں سے ایک چیز والدین کو تکلیف پہنچانا. جس نے والدین کو ذلیل کیا، تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو اس کا حساب ہوگا ہی ہوگا، لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سزا دلوا دیتا ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ خواتین سے بات ہو. یہ بچی لائبہ، بلکہ تمہارا نام لائبہ ہے نا؟ تم پہلے لائبہ سے نعت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد لائبہ تم نعت سناؤ گی نا؟ یہ زور سے سناؤ، زور سے. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ. مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو، مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو، حضور قدم آج بھی عالم کا خزینہ، عالم کا خزینہ. گر سنت نبیوں کی کرے پھر بھی امت، گر سنت نبیوں کی کرے پھر بھی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سکینہ، پھر اس کا سکینہ. اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. شاباش شاباش، جیتی رہو شاباش. خواتین و حضرات یہ دیکھیے کہ اس بچی میں جو اعتماد پیدا کیا اس کا کریڈٹ جاتا ہے سارم برنی کو اور عالیہ سالم کو. سارم برنی نے یہ کہا ہے کہ اس بچی سے یہ پوچھیں ضرور کہ یہ یہاں کیوں ہے. بتاؤ. میری مما جو ہیں وہ ہمیں اس وجہ سے یہاں پہ چھوڑ کے گئی ہیں کیونکہ میرے پاپا وہ ڈرگس پینے لگ گئے تھے، اس لیے میری مما نے ان کو چھوڑ دیا تھا. پھر ہم کسی آنٹی کے پاس وہاں رہنے لگے. میری مما رات دن بھر وہاں پہ کام کرتی تھی، وہاں پہ ہم رہنے لگے. اچانک سے ان کو دبئی جانا پڑا، اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کو جو ہے نا 20,000 میں بیچ دیا تھا ایک رکشے والے کو، پھر ماں کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لے کے آئی، پھر سیفٹی کے لیے یہاں چھوڑا. یعنی اس کے باپ نے بیچ دیا؟ نشے میں اس کو تو ہوش ہی نہیں ہے نا. باپ نے بیٹی کو 20,000 میں بیچ دیا؟ اسے نہیں، دو اور چھوٹی، اور اس بچی کو اتنا چلایا سڑکوں کے اوپر کہ اس کی چھوٹی انگلی تک کٹ کے بالکل الگ ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ فرمانا چاہ رہی ہوں کہ میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، جس میں سے 3 بیٹوں کی شادی ہوئی ہے اور 3 بیٹیوں کی. ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، سب اپنے اپنے عہدوں پر ہے. ایک کا تھوڑا دماغ خشک ہے، وہ گھر بیٹھا، وہ 4 سال سے تنخواہ پہلے گورنمنٹ دے رہی تھی، اب گورنمنٹ نے بند کر دی ہے. اچھا. بچی میری 82 کی پیدائش ہے، اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی عمر ہوگی اس کی، وہ گھر بیٹھی ہوئی ہے. اور میرا بیٹا ہر وقت لڑتا ہے، بہو میری ڈیوٹی بند کر دیتی ہے. میں اس وقت میں باہر نہیں ہوں، سالم میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کے گھر میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. مگر ایک ماں نے 4 بیٹوں کو جنم دیا، اور ماں 8 بجے پہلے ماں کو ایک بیٹا نہیں لگ سکتا. میری اتنی دعا ہے، میرا بیٹا 5 وقت نمازی جس کے پاس میں رہتی ہوں، مگر میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا عرض کیا جائے، کیا کہا جائے. خواتین و حضرات ایک بریک لیتے ہیں.
रूहे